Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम सेक्शन 10 से सेक्शन 17 तक डिस्कस करेंगे. So let's start our topic. चैप्टर 2 है of contracts, voidable contracts and void agreements. चैप्टर 2 का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 10. What agreements are contracts? कौन से agreements contract बनते हैं? All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हैं और वो जिस पार्टी ने बनाए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं और उसमें जो है लॉफुल कंसीडरेशन है और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जो लॉ में वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो. उसके बाद है सेक्शन नंबर 11 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने सेक्शन नंबर 10 में देखा कि जो बंदा कॉम्पिटेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अब इसमें बताया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट होता है. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. हर वो बंदा competent है contract करने के लिए जिसकी majority age है law के मुताबिक. It means कि वो 18 years का है और वो साउंड माइंड है, वो मेंटली फिट है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, मीन्स कि वो बैंकरप्ट ना हो. और नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 12 व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. साउंड माइंड कौन बंदा होता है और इस सेक्शन में ये बताया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं. अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon its interests. तो हर वो बंदा साउंड माइंड है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट के समझने के काबिल हो और वो उसके इफेक्ट्स को जानता हो. वो जानता हो कि उसके जो इंटरेस्ट हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा और वो अक्लमंदाना फैसला कर सके. उसके बाद है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. ऐसा बंदा जो अक्सर तौर पर अनसाउंड माइंड रहता है पर कभी कभी वो साउंड माइंड होता है, वो मेंटली तौर पर बिल्कुल सही होता है, तो वो उस वक्त में जब वो साउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract but when he is of unsound mind. एक जो बंदा है वो अक्सर तौर पर हमेशा साउंड माइंड रहता है पर वो कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है तो वो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता जब वो अनसाउंड माइंड है. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13 consent. Two or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. consent का मतलब है राजी होना. इसमें है कि दो या दो से ज्यादा बंदे एक ही चीज पर एक ही राय रखते हैं, वो उसी चीज पर सेम सेंस में एग्री करते हैं. इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 14 फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट क्या होती है? कंसेंट तो हमने देखा 13 सेक्शन में. अब हम देखेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होती है. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट काज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. कंसेंट जो है उसको फ्री कंसेंट तब माना जा सकता है जब वो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से हासिल न की गई हो तभी वो फ्री मानी जा सकती है. अब जो ये यहाँ पर आगे हम देखेंगे सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 22 तक उसमें ये सारे डिफाइंड हैं. तो अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं. सेक्शन नंबर 15 है जिसमें कोअर्जन डिफाइंड है. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement.
کوئرجن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یوز آف فزیکل فورس ٹو کمپیل اے پرسن ٹو ڈو سم تھنگ، کسی بندے پر فزیکل فورس استعمال کر کے اس کو کچھ کرنے پر مجبور کرنا۔ تو کوئرجن جو ہے وہ کسی کو دھمکی دے کر اور جو انلافل ڈیٹیننگ اس کو قبضے میں رکھ کر یا اس کی پراپرٹی کو قبضے میں رکھ کر اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ اس سے ایگریمنٹ کرے، اس کو کوئرجن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 16 undue influence. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other. Undue influence کا مطلب ہے ناجائز دباؤ، کسی کو دباؤ میں لا کر اس سے ایگریمنٹ کرنا۔ دو پارٹیز ہیں، اس میں جو ایک پارٹی ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن پر ہے اور مینس کہ وہ جو ہے کسی بڑے عہدے پر ہے، اور جو دوسرا ہے وہ جو ہے ایک آرڈینری بندہ ہے۔ تو وہ جو ڈومیننٹ پوزیشن پر ہے وہ اپنی ڈومیننٹ پوزیشن کو استعمال کر کے اس کو دباؤ میں لا کر اس سے کنسنٹ حاصل کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسنٹ بائی انڈیو انفلوئنس ہے۔ اور اس میں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ یا پھر کسی ایسے بندے سے کانٹریکٹ کرنا وہ مینٹلی انسٹیبل ہے اپنی ایج کی وجہ سے یا وہ بیمار ہے، تو ایسے بندے کو مجبور کر کے اپنی ڈومیننٹ پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے ایگریمنٹ کر دینا، یہ بھی انڈیو انفلوئنس ہے۔ اور فردر اس میں آگے ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ بنا ہے وہ اس کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ انڈیویول ہیں، وہ ایک جو ساؤنڈ مائنڈ بندہ ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ بظاہر ایسا ہے کہ وہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی نے اپنی ڈومیننٹ پوزیشن استعمال کر کے اس بندے سے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس کا جو پروو کرنے کا برڈن آ جاتا ہے وہ اسی بندے پر ہوتا ہے جو ڈومیننٹ پوزیشن پر ہوتا ہے، کہ وہ پروو کرے کہ اس نے وہ کانٹریکٹ انڈیو انفلوئنس سے نہیں کیا یا وہ غلط نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 70 fraud. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce to enter into the contract. اس میں جو نیچے نمبر 1 سے نمبر 5 پوائنٹس میں بتایا گیا ہے، یہ ساری پوائنٹس جو ہیں فراڈ کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اس سے کیا گیا کانٹریکٹ فراڈ ہے۔ کوئی بندہ جو ہے کانٹریکٹ کرتا ہے یا اس کا ایجنٹ کانٹریکٹ کرتا ہے کسی دوسری پارٹی کو دھوکہ دے کر۔ اب ہم نیچے اس کی پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے the suggestion is a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. وہ پارٹی جو ہے غلط بیانی کر کر وہ کانٹریکٹ کرتی ہے۔ اور نمبر 2 ہے the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of fact. وہ جو ہیں کنسیل کرتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، مطلب وہ جو بندہ ہے وہ ویل اویئر ہے، اس کو سارے فیکٹس کا پتہ ہے پر وہ چھپاتا ہے، وہ سچائی کو چھپا کر کسی سے کانٹریکٹ کر لیتا ہے، تو وہ بھی فراڈ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے a promise made without any intention of proving it. وہ اس کانٹریکٹ کے لیے اس وقت پرومس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے لیے یہ کر دو پھر میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا، ایسا پرومس کرتا ہے، لیکن اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ اس کو پرفارم کرنے کی نہیں ہوتی، وہ بس کانٹریکٹ کرنے کے لیے وہ پرومس کرتا ہے لیکن اس کو پورا کرنے کی اس کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، وہ بعد میں اس کو فلفل نہیں کرتا، تو ایسے پرومس سے کیا گیا کانٹریکٹ بھی فراڈ ہے۔ اینڈ نمبر 4 پہ ہے any other act fitted to deceive. کوئی بھی ایسا ایکٹ جس کا مقصد دھوکہ دینا ہے۔ اور نمبر 5 ہے any such act or omission is the law especially declares to be fraudulent. ہر ایسا ایکٹ اور omission جس کو لا نے فراڈ ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ ساری پوائنٹس فراڈ میں آ جاتی ہیں۔ اس کو استعمال کر کے جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ بائی فراڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ فری کنسنٹ سے نہیں مانا جا سکتا۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آگے کے سیکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔